السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، دینیات آن لائن کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت بتائی تھی اور اس کے فوائد بیان کیے تھے۔ آج آپ معلوم کریں گے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین یا حقدار کون لوگ ہیں۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت وغیرہ ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب اور اس کی شرح زکوٰۃ اسکرین پر دیکھیے۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ، موجودہ حساب میں 87.45 گرام ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شرح زکوٰۃ 2.5% ہے۔ مان لیں موجودہ وقت میں 1 تولے سونے کی قیمت تقریباً 45,000 روپے ہے۔ اس حساب سے 7.5 تولہ سونے کی قیمت تقریباً 3.5 لاکھ ہوگی، تو 3.5 لاکھ کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے تقریباً 8,900 ہوگی۔ جیسے 2.5% کے حساب سے 100 روپے میں 2.5 روپے، اسی طرح 1,000 روپے میں 25 روپے اور 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے ہوں گے۔ اسی طرح 2.5% کے حساب سے جو بھی قیمت بنتی ہو اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس چاندی 52.5 تولہ یعنی 612.15 گرام ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی 2.5% کے حساب سے۔ اور اگر کسی کے پاس زیور، نقد روپے، سامان تجارت، سونے چاندی کے نصاب میں سے کسی ایک کی موجودہ قیمت کے برابر ہو تو تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 2.5% کے حساب سے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ غلہ یعنی اناج کا نصاب 5 وسق ہے، یعنی 630 کلو گرام۔ اگر کسی کے یہاں 630 کلو گرام اناج پیدا ہو تو اس کی شرح زکوٰۃ 10% ہے۔ اگر فصل کی سینچائی وغیرہ پر خرچ نہ آیا ہو تو 10% زکوٰۃ نکالی جائے گی، یعنی 1 کنٹل میں 10 kg اناج نکالنے ہوں گے۔ اور اگر فصل کی سینچائی وغیرہ میں روپے خرچ ہوئے ہوں تو اس کی زکوٰۃ 5% کے حساب سے نکالی جائے گی، یعنی 1 کوئنٹل میں 5 kg اناج نکالنے ہوں گے۔ مویشی، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو اس کی زکوٰۃ 1 بکری نکالیں گے، اور اگر کسی کے پاس 30 گائے بھینس ہو تو اس کی زکوٰۃ 1 گائے نکالیں گے، اور اگر کسی کے پاس 40 بھیڑ بکری ہو تو 1 بکری زکوٰۃ کے لیے نکالنی ہوگی۔ مویشی کی شرح زکوٰۃ 1.5% سے 2.5% اوسطاً ہے۔
اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہے مگر اس پر قرض بھی ہو تو قرض کی رقم نکال کر باقی پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ استعمال کا سامان جیسے پہننے کے کپڑے، گھر میں کام آنے والے برتن، سواری یا کام کرنے کے اوزار وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ زکوٰۃ کے مستحقین یا حقدار کون لوگ ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین 8 ہیں۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہ ہو اور مجبوراً دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، جیسے جسمانی طور پر معذور شخص، اندھا، لنگڑا وغیرہ، بوڑھا، حادثات کا شکار وغیرہ۔ فقیر کی جمع فقراء ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے حقدار وہ مسکین جو اپنی آمدنی سے ضروریات پوری نہ کر پاتا ہو اور خودداری یا پاکدامنی کی وجہ سے کسی سے مانگتا نہ ہو، ایسے لوگ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، عامل زکوٰۃ۔ جو زکوٰۃ وصول کرنے اور تقسیم کرنے کا کام کرتے ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے اجرت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ نو مسلم یا غیر مسلم جن کا دل رکھنا مطلوب ہو۔ نمبر 5، گردن چھڑانا۔ جو غلام ہوں یا قیدی ہوں تو ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، قرض دار۔ بشرطے کہ قرض معقول ضرورت کی بنیاد پر لیا گیا ہو تو ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے راستے میں، یعنی دین کی حفاظت و نصرت اور تبلیغ کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، مسافر جس کا سفر میں سب کچھ لٹ گیا ہو تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہت مالدار ہو۔ پیارے بچوں، اگلی ویڈیو میں زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ دوسری اہم باتیں جن کا جاننا ضروری ہے وہ بیان کروں گی انشاءاللہ۔